نمازوں کے بارے میں آپ فرمائیں۔ ہاں، تو اکثریت جو ہے جس میں چاروں امام بھی شامل، وہ کہتے ہیں کافر کا معاملہ الگ، وہ تو مانتا ہی نہیں تھا کہ یہ فرض ہے، وہ تو جب سے مسلمان ہوا شروع کرے گا۔ مگر یہ مسلمان جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، یہ سمجھتا تو تھا کہ میرے اوپر فرض ہے، اس نے اگر کوتاہی کی تو وہ قرض بنتا گیا، اس لیے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ جس شخص پر اتنا بوجھ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فتویٰ دے دیا کہ اس کے لیے تراویح، تہجد، سنت، وطر حرام ہے، جب تک ان کی بجائے پڑھ پڑھ کر پچھلے فرض وہ یہ سمجھ نہیں لیتا کہ میرے وہ نہ کھاتا پورا ہو گیا۔ انہوں نے حرام کرا دی، کوئی سنت نہیں پڑھ سکتا، کوئی نفل بات نہیں کر سکتا، نفلوں کا کیا موقع جب فرض ہی اس کے بقایا۔ تو دوسروں نے کہا کہ اگر وہ ساتھ سنت مقدار وطر پڑھ لے، باقی چھوٹی موٹی چیزیں نفل وغیرہ چھوڑ دے۔ بہرحال وہ سارے امام کہتے ہیں کہ پڑھنی پڑے گی، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا رہے اس نیت سے، 4 فرض زور کے پڑھے، 4 فرض اور پڑھ لیے، شروع کر دے۔ اس میں اگر اس کو موت پھر آ بھی جائے نا تو اللہ تعالیٰ یہ رحم فرمائیں گے کہ اس نے تلافی شروع کر دی، شرمندہ ہوا سر پورا کرنا شروع کر دیا۔ اور جو امام شافعی کا فتویٰ اس میں کوئی بوجھ بھی نہیں پڑتا، بھائی آپ سنتیں تو پڑھتے ہیں نا، وہ سنتوں کی بجائے فرض کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیں، نماز اتنی رہے گی، جان چھوٹ جائے گی۔ صرف امام ابن حزم ہے اور بعد میں ابن تیمیہ اس دور میں علامہ میں یہ 2-3 آدمی جو کہتے ہیں نہیں، مسلمان بھی اللہ سے معافی مانگتے رہنے کے لیے ہے نا، زیادہ پابندی سے سنتیں نفل پڑھے، کثر پوری ہو جائے گی۔ یہ بہت گنتی کے آدمی جنہوں نے یہ بات کہی۔ چلو اگر ایسا بھی کوئی کر لے تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، شاید معاف کر دے، مگر زیادہ نے وہی کہا کہ جیسے حضور نے کہا کہ اللہ کا قرض کہا نا، روزے جو چھوٹ جائیں گے حج، تو یہ بن گیا قرض، یہ ادا کیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی، پڑھے۔ تو جو طریقہ میں نے بتایا کہ وہ سنتوں نفلوں کی بجائے یہ نیت کر لے تو دل میں ہی سمجھ لینا نا، مسئلہ تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چوتھا طریقہ بھی شاید لوگوں نے ایجاد کیا ہوا ہے کہ کوئی تھوڑی بہت 2-4 رکھتے ہیں قضائے عمری کے نام سے پڑھ لی جائے۔ قضائے عمری کے نام سے پڑھتے ہیں نا کہ آخری جمعہ کے دن 20 رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں 17 فرضوں کی 3 وطر، اور کہتے ہیں ساری عمر کی بخشی کی۔ اس بارے میں ایک حدیث بھی گھر رکھی ہے، وہ تو اللہ رحمت کرے خود حنفی علماء نے اور مولانا عبدالحی لکھنوی تو رسالہ لکھا کہ یہ ظالموں کہاں سے کر لی ہے، اس طرح ہو سکتا ہے کہ ساری عمر کی نماز جو ہے ایک دن کی پڑھ لینے سے ادا ہو جائے، تو وہ تو جھوٹی بالکل غلط بات ہے، کوئی وہ نماز نہیں، نہ کوئی بات ہے۔ کرنا ہے تو یہ کرے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنا شروع کر دے، اور اگر وقت ہو رات کے وقت اکٹھی بھی 17 رکھتے پڑھ لے ایک دن کی، چلو وہ ادا ہوگی، پھر دوسری نمازیں پڑھتا رہے۔ روزانہ 17 رکھتے کسی وقت پڑھ لے اکٹھی بھی، تو 5 نمازوں کا کام تو ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی چلیے، ہمارے پاس چونکہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کا ذہن ہوتا ہے، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، اللہ خوش رکھے ہمارے بھائی۔ الحمدللہ۔ جی۔ تو ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ کیا سارے انبیاء کرام اور تمام صحابہ کرام نے داڑھی رکھی تھی؟ سارے کا تو اب ہم کیسے پتہ چلائیں، نہ کہیں ذکر نہ ہم نے دیکھے۔ باقی پچھلے انبیاء علیہ السلام نے بھی رکھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بات تو کہی ہے کہ یہ فطرت میں جو 10 چیزیں شامل ہیں اور جو انبیاء کی سنتیں ہیں اس میں افعال لحاظ کو بیان کیا کہ داڑھی بڑھانا یہ بھی ان کا طریقہ رہا۔ اس سے پتہ چلا حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا بھی قرآن میں آتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑی، سر کے بال نہیں پکڑے۔ تو یہ جو فرمایا کہ سنن الانبیاء میں یہ شامل ہے اور یہ فطرت میں شامل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ جی بارک اللہ فیک۔ جنات کے حوالے سے مولانا بے شمار لوگوں کے خدشات اور وسوسے اور وہم ہیں۔ جی تو ایک بہن نے ہم سے یہ سوال پوچھا ہے کہ جنات کا ہماری زندگی میں کبھی کبھار عمل دخل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے جو ٹرنک ہیں، پیٹیاں ہیں، الماریاں ہیں یا پرس ہیں، ان کو خالی کر کے یا بچوں وغیرہ کو کسی دور دراز جگہ پہ چھوڑ آئیں یا کچھ ایسا نقصان کرنے کا وہ طاقت رکھتے ہیں یا ملکہ رکھتے ہیں؟ طاقت تو رکھتے ہیں میری بہن، اور ایسی شرارتیں وہ کرتے ہیں شیاطین جو وہ بگڑے ہوئے جو ان میں سے سرکش ہیں، وہ جیسے ہمارے ہم انسان بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، تاوان کے لیے لے جاتے ہیں، دیکھ ہی رہی ہیں آپ کہ انسان اٹھا کر لے جاتے ہیں بچے، یہ چوریاں ڈاکے تو وہ تو ہے ہی شیاطین، ان سے یہ کوئی بعید نہیں، یہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ ان کے توڑ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اور نیک بندوں نے چیزیں بتائی ہیں، وہ پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہو جاتا ہے ایسا تھا۔ مولانا بات آپ کی صحیح ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب گھر کے اندر لڑائی کا بازار گرم ہو گیا کہ میری چیز کیوں نہیں ہے، آپ کی چیز کیوں نہیں ہے، گھر والے ایک دوسرے پر شک کرتے رہتے ہیں اور یہ کہ چور ہیں، یہ اپنا کام دکھاتے رہتے ہیں۔ اپنا کام
تو پھر اس میں کیسے اس کے لیے یہ تو ہونا چاہیے نا کہ روزانہ ہر شخص اپنی جو ہے نا حویلی یا مکان اس میں ساری 4 دیواری میں چکر لگائے، عشاء کے بعد درود شریف پڑھے، اور یہ 119 بار جو ہے نا یا حفیظو یہ پڑھتا ہے اور اس طرح وہ چکر لگا دے، انشاءاللہ وہ مال جو ہے نا سارا سامان اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ کچھ کرنا بھی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اپنے کتوں کو بند کر کے رکھے، سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں۔ جی، اور میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ یہ جب رمضان المبارک میں ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں اور پھر جب یہ قرآن ختم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ہم لوگ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور ختم کا پروگرام کرتے ہیں، یہ کیسا ہے شرعی لحاظ سے؟ یہ تو لودھی صاحب آپ بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں کہ دین میں تو اس کا کوئی تصور نہیں، نہ رسول اللہ نے ایسا کیا، نہ صحابہ نے، نہ امام نے۔ اب یہ لوگ اپنی طرف سے مطلب اگر اس دن افطاری کر دی جائے یا لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، دعوت دی جائے کہ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے باقی دن گزر گیا نا اسی طرح بس تراویح ختم ہوئی تو اللہ اللہ۔ جی مولانا اگر اس نظریے سے ہو کہ چلیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ بخشا اور یہ سعادت بخشی کے قرآن سنا، اب اس خوشی کے موقع پر تھوڑی سی مٹھائی بھی بانٹ دی، 4 دوستوں کو اکٹھا بس طاہر صاحب اسی طرح بدعات ایجاد ہوئی ہیں، لوگوں نے ایسی مسبتوں سے ہی گھڑی ہیں نا کہ چلو یہ ہو جائے یہ ہو جائے۔ جی، میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ اگر یہ بدعات شروع ہوتی ہیں یہی سے ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو یہ بہتر ہے، نہیں بہتر کوئی نہیں لودھی صاحب، بہتر وہی ہے جو اللہ کے رسول نے طریقہ نہیں کیا، بس نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا، ہم کیوں کریں؟ جی، قرآن بھی ختم ہوتا رہا اس وقت بھی تراویح میں کون کرتا تھا؟ مولانا معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ رسم و رواج کے اعتبار سے شاید ہی ملک کے اندر لاکھوں مسجدوں میں سے کوئی ایک مسجد ہو کہ وہاں ختم قرآن ہو اور اس طرح کا اہتمام نہ ہو۔ بس پھر جو بدعت ہوتی ہے وہ جیسے ہلکا کتا کاٹتا نا، حضور نے فرمایا تو امت ساری کی راگ راگ میں بدعت کسی دور میں پھیل رہی، یہ پیش گوئی کی تھی۔ اب مخالفت اگر کریں تو لوگ دشمن ہو جاتے ہیں۔ آپ جیسے پڑھے لکھے نہیں مطمئن ہو رہا ہے اور وہ بند کرنے کی کوشش کریں، اگر سارے دنیا میں نہیں کر سکتے، جہاں ہمارے بس میں وہاں تو لوگوں کو کہیں یار جی کم از کم انسان اپنے 5 فٹ کے بدن کے اوپر اسلام نافذ۔ ہاں تو بالکل یہ بات جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی، بعض اوقات انسان پریشانی اور دکھ کے باعث دین کی طرف لوٹ آتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ جب سے یہ زلزلہ آیا ہے میری کایا پلٹ گئی، میرے دل کے اندر مرنے کا احساس پیدا ہو گیا، اور پہلی زندگی کے اندر میں نے بے شمار لوگوں کی غیبت بھی کی، زیادتی بھی کی، برا بھلا بھی کہا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ خالی میں اللہ سے استغفار کرتا رہوں یا جن کے ساتھ میری زیادتی ہوئی ہے ان سے بھی جا کر میں معذرت کروں اور معافی مانگوں؟ اگر تو کسی زیادتی کا ان کو علم ہے نا کہ آپ نے ان کے سامنے کیا یا ان کو پتہ چل گیا، اس کا تو حل یہی ہے کہ ان سے ملیں، معذرت کریں، ان سے معافی لیں، اور جب وہ ایسی چیزیں کہ ان کو نہیں پتا وہ آپ جا کر بتائیں گے تو خواہ مخواہ نئے سرے سے جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ بس غیبت میں ہی چپ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں اور ان کے لیے دعائیں بہت کریں۔ جن کے ساتھ زیادتیاں کی نا اس کا حل یہ کہ ان کے لیے دعائیں اتنی کریں کہ قیامت کے دن جب ان دعاؤں کا اثر وہ دیکھے تو وہ راضی ہو جائیں، یار ہمارے لیے یہ بندہ دعائیں کرتا رہا۔ اب یہی حال ہے، یعنی بعض اوقات بات بتانے سے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ پہلے تو علم ہے یعنی آپ نے بتایا وہ تو رنجیدہ ہو جائے گا، کہاں معافی دینے کی بجائے ہو سکتا معاملہ بڑھ ہی جائے۔ صحیح بات۔ قرآن کریم کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یوسف علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل کی پیروی کریں گے۔ جی، تو جبکہ انہوں نے اللہ پاک کا نام نہیں لیا، وہاں کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں تو انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور اسماعیل کا نام لیا کہ ان کی بندگی کریں گے۔ ان کی بندگی نہیں کریں گے، ان کے خدا کی بندگی کریں جی، اگر براہ راست اللہ کا نام لیتے تو زیادہ بہتر تھا یا یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے؟ نہیں، شاید سوال یہی ہے ان کا۔ شاید یہی سوال ہو، مگر اس سے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشی ہوئی، کئی پشتوں سے الحمدللہ ہم توحید پر آ رہے ہیں، تو میرے بیٹوں نے بھی کہا ابا جی آپ بے فکر ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد سے آ رہا دین توحید، ہم اسی پر چلیں گے۔ اب تو ان کے لیے مزید ہے کہ اللہ کے فضل کا بیان ہو گیا نا کہ صرف نئے سرے سے ہی ہم اللہ کو پوجنے لگے، یہ تو پشتیں گزر گئی۔
عبدك